بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے. لو جی, امریکہ کا پلان تھا کہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کرنی ہے. نیتن یاہو کی ویٹ ڈریم تھی کہ ہم نے کسی طرح ایران کے اندر کوئی سیکولر لبرل ڈیموکریسی قائم کر دینی ہے. لیکن یہ سارے خوابوں پہ پانی پھیر دیا ایران کے لوگوں کی ہمت, ان کی فوج کی دلیری نے. خامنئی کو شہید کر کے انہوں نے الیکٹ کیا ہے مجتبیٰ کو, جو خامنئی کا بیٹا ہے. اور یہ ایک ایسا پولیٹیکو فگر ہے جو پچھلی کافی دیر سے ایران کے اندر پولیٹکس کو چلا رہا ہے. 56 ایئر اولڈ کلیرک ہے, انتہائی کنزرویٹو ہے, اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ جو خامنئی میں رحم تھا امریکہ کے لیے وہ اس کے دل میں نہیں ہے, اسپیشلی کہ اس کا باپ بھی شہید ہوا ہے. تو آپ نے ایک جنگ نافذ کی ایک ملک کے اندر, 1500 سے زائد لوگ شہید کر دیے ہیں. ان کی سویلین انفراسٹرکچر جیسے کہ آئل فیلڈس کو ٹارگٹ کر کے آپ نے وہاں پہ ٹاکسک رین کریٹ کر دی ہے. یعنی کہ جب بارش ہوگی تہران کے اوپر تو اس کے اندر ٹاکسک رین گرے گی بلیک کلاؤڈس کے تھرو. لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں اور کروڑوں لوگوں کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. آئل بیرل $100 سے اوپر چلا گیا. اور نیٹ رزلٹ کیا نکلا سلمان صاحب, کہ خامنئی کا بیٹا اب ایران کا سپریم لیڈر ہے. امریکہ کہتا ہے کہ ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ہمارے اپروول کے بغیر کون کیسے کہیں بن سکتا ہے. میں بھول گیا تھا وہ کون سا UN کا قانون تھا جس کے تحت امریکہ ڈٹرمن کرتا ہے ہر چیز. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے ونس اینڈ فار آل, کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں آپ کو بھی ایران لائک سچویشن میں آنا پڑے گا. ابھی اس وقت سعودی عربیہ کیا کوشش کر رہا ہے, ہر میجر نیوز میڈیا آؤٹ لیٹ اس وقت رپورٹ کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل دونوں نے اکسایا ہے امریکہ کو. وہ دونوں نام بیک وقت لے رہے ہیں. وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ قطر نے جو ان روڈز بنائے تھے فلسطین کے معاملے پہ, یہ بھی چیز سعودی عربیہ کو پسند نہیں آئی تھی. ایران نے جو ان روڈز بنائے تھے فلسطین کے معاملے میں, یہ بھی چیز سعودی عربیہ کو پسند نہیں آئی تھی. ون بائی ون ان کو پیک بیک کیا جا رہا ہے. حماس کی لیڈرشپ قطر میں ہوتی تھی, قطر کے اوپر حملے کیے گئے, تب تو میں نے مڈل ایسٹ کا یہ رسپانس نہیں دیکھا, کیونکہ تب تو امریکہ اور اسرائیل کی خوشامد کے لیے تھی. لیکن اس وقت ساری مڈل ایسٹرن کنٹریز کیا کہہ رہی ہیں کہ ایران زیادتی کر رہا ہے ہمیں اٹیک کر کے. میں بھول گیا تھا کہ جو فورن بیس ہوتی ہے وہ آپ کا سوورن لینڈ ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا, وہ اگلے ملک کا سوورن لینڈ ہوتا ہے. تو اگر کوئی بندہ US ایمبیسی پہ حملہ کرتا ہے تو وہ ایکچولی امریکن سوئل پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے, نہ کہ جیسے پاکستان کے سوئل پہ یا انڈین سوئل کے اوپر. اور انٹرسٹنگلی انف ایران نے جتنے بھی حملے کیے ہیں انہوں نے کنٹرولڈ کیلکولیٹڈ وے میں امریکن ایمبیسیز پہ کیے. ہاں, جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی آئل فیلڈز پہ اٹیک کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اب ان کے اکنامک انٹرسٹ کو ہٹ کریں گے, اور اس پہ اب وہ اٹیک کرنے لگے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے سعودی عربیہ کی طرف شاید کسی آئل فیلڈ پہ بھی لوئٹرنگ ڈرون بھیجا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران بار بار کلیریفیکیشنز بھی دے رہا ہے کون سا اٹیک وہ کر رہا ہے, کون سا وہ نہیں کر رہا. یعنی کہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پہ ایجنٹ پرووکیٹورز, فالس فلیگ آپریشنز ہو رہے ہیں. اس وقت بہت بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کسی مڈل ایسٹرن ملک سے حملہ کروایا جائے ایران کے اوپر, اور اس میں جو ہاٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ UAE ہے. لیکن UAE کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی سرحد سے کوئی چیز کی ایران کے خلاف, ایز اپوز ٹو ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنے کی جو یہ لوگ کرتے رہے, تو ایران پھر ہمیں نیست و نابود کر دے گا. کیونکہ اب تیل اویو کے اندر سے اصلی کہانی آ رہی ہے. یہ جو فگرز آپ کو موساد پرووائڈ کر رہی ہے IDF کے ذریعے کہ جناب ہمارے تو صرف 8 بندے یا 10 بندے جہنم گئے ہیں, وہ شاید 8-10 سے تھوڑا سا زیادہ ہے, بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے. انفیکٹ جو ان کے سب سے بڑے بنکرز ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں. اور ابھی آپ سمجھیں کہ ایران جو مین مٹیریل ہے وہ اس سے نکالا نہیں ہے, یعنی کہ اس نے مین ہتھیار اپنے یوز نہیں کیے. فرانس کیا ارج کر رہا ہے, فرانس ارج کر رہا ہے ایران کو کہ آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اٹیک مت کریں. کیوں؟ کیونکہ ایران نے ایک موو میں 11 دن میں پوری دنیا کی معیشت کو کر دیا بند. پاکستان سٹاک مارکیٹ کتنے پوائنٹ گری ہے سلمان بھائی؟ 11 سے 12,000 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ پاکستانی گری ہے. یہی آپ افیکٹ امریکہ میں سوچیں, مڈل ایسٹ میں سوچیں, یورپین مارکیٹس میں سوچیں, ایسٹرن مارکیٹس میں سوچیں. اسٹریٹ آف ہرموز بند ہے اور نہیں بھی ہے. ایک UAE کی بوٹ گھسی ہے نا, اڑا کے رکھ دی انہوں نے. آپ ایک ملک کے سوورن لیڈر کو کیسے اس طرح شہید کر سکتے ہیں؟
اور وہ بھی ایک طاقتور ملک جہاں 9 کروڑ آبادی ہو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے ارسپانسبل ڈیسیجن نے 90 ملین لوگوں کی جان ونریبل کر دی. اب یہ سب کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اسی دوران سعودی عربیہ اور پاکستان بھی بہت ساری میٹنگ مذاکرات کر رہے ہیں. سعودی عربیہ کی ظاہری سی بات ہے ڈیمانڈ ہے کہ جو تم نے مشترکہ ہمارے ساتھ ملٹری پیکٹ کیا پروٹیکشن کا, اب ہمارے پہ اٹیک ہو رہا ہے, تم کو کر کیوں کچھ نہیں رہے. پاکستان نے ان کو سمجھایا ہوگا دیکھیں جیو پولیٹیکل پوزیشن ایسی ہے, کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, ہم افغانستان میں آکوپائڈ ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک فرمائش رکھ دی. اب وہ الحمدللہ فرمائش سامنے آ گئی. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر دور میں ڈیل بن سکتی ہے, تو پاکستان نے کہا کہ جی بالکل کہ ڈیلیں بن سکتی ہیں, پیسے آتے ہیں تو کیوں نہ آئے جائیں. اب پاکستان نے بڑی انٹرسٹنگ ڈیل لی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان نے قرضہ بھی دینا ہوتا ہے پرانا. پاکستان نے کہا کہ جو آپ نے ہمیں $5 بلین دیا ہوا ہے نا شارٹ ٹرم کے لیے, اس کو لانگ ٹرم کر دیں, 10 کو سال کا اس کو لون کر دیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں تیل کا کریڈٹ دے دیں. ساتھ ہی ساتھ $10 بلین پہ ہماری ریمیٹنس کے پیچھے سیکیورٹائزیشن کرتے ہیں, تو پھر ذرا چاس آ جائے گی. اب دقت کیا ہے, سعودی عربیہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر انہوں نے یہ کر دیا تو ایسا آپ سے وہ کیا مانگیں گے اس وقت جو آپ کو کرنا ہوگا. سوچے وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ چلو یار خامنئی تو شہید ہو گیا, ایران کا بھی میٹر ذرا سیریا ٹائپ ہی بنا دیتے ہیں, کیونکہ ان کو ملک سوٹ کرتے ہیں سیریا جیسے, کوئی فوج نہ ہو, ملیشیا فورسز ہوں. ان کو سوٹ کرتے ہیں افغانستان, کوئی ایسا فوج نہیں ہے. اب پاکستان آرمی آپریشن کر رہی ہے نا افغانستان کے خلاف, افغانستان کو لگ پتہ گیا ہے کہ فوج کیا ہوتی ہے, ایئر فورس کیا ہوتی ہے, انٹیل کیا ہوتی ہے. تو بیسلی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک افغانستان سیریا طرز کے ہوں. عراق میں بھی ان کو تھا کہ عراق کی آرمی کو توڑو جس طرح توڑ سکتے ہو, کیونکہ جو باتس پارٹی کی فوج تھی وہ تو حاجی کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. اور یہ جو IRGC اور ان کے فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ایران کے اندر, اس کا بھی مقصد ہے کہ اس بیک بون کو توڑو, ان کے دفاع کی بیک بون توڑو. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ جو ڈیل کر رہے ہیں وہ کسی میلیفائڈ وجہ سے نہ ہو. میں نے اپنا تجزیہ تو پیش کر دیا آپ کو, اور اگر وہ ڈیل ہوتی ہے تو یہ اکنامکلی ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. خبر ریسنٹلی مارکیٹ میں اڑی تھی کہ پاکستان نے رشیا سے تیل منگوا لیا, لیکن وہ خبر ابھی کنفرم نہیں ہو پا رہی, اور میرا خیال ہے مشکل ہی کنفرم ہو. اگر آ بھی رہے تیل, اس کی وجہ خدا نہ خاصا کنفرم ہوگی تو پھر امریکہ سرکار کیا کہے گی, ہیں جی. پر دنیا کے جو گلوبل پتے تھے وہ فیئرلی سامنے آ چکے ہیں. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے اس کو مسلمان امت کا لیڈر کیوں نہیں ہونا چاہیے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اس ساری جنگ کے دوران سعودی عربیہ نے ملٹیپل, ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے ملٹیپل ایرانین ڈرون گرائے ہیں. UAE نے 161 بلسٹک میسائل انٹرسیپٹ کیے ہیں, 645 ڈرون کیے ہیں, اور 8 کروز میسائل انٹرسیپٹ کیے ہیں. ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ایران اس تک کروز میسائل مار نہیں رہا, ٹھنڈی رکھی ہوئی اس نے. کویت نے 97 بلسٹک میسائل انٹرسیپٹ کیے ہیں, 283 ڈرونز انٹرسیپٹ کیے ہیں. قطر نے 66 میسائل انٹرسیپٹ کیے ہیں قطری ایئر ڈیفنس نے. جارڈن نے 108 میسائل اور ڈرون, جس میں سے 119 ان کے ملک کی طرف لانچ ہوئے تھے, وہ انٹرسیپٹ کیے ہیں. بحرین نے 70 میسائل 59 ڈرون کیے ہیں. عمان نے سیورل ڈرونز, اتنے زیادہ نہیں تھے, وہی کیے ہیں. ٹرکی نے 1 میسائل شوٹ ڈاؤن کیا ہے نیٹو کے ڈیفنس کے ذریعے. سائپرس نے برٹش ملٹری کے تھرو کیا ہے. آذربائیجان نے اپنا خود گرایا. اب یہ مڈل ایسٹ کیوں مسلم ممالکوں کو لیڈ نہیں کرتی, آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے انہوں نے ڈرون اور میسائلز روکے, یہ سارے کے سارے امریکہ نے روکے. یعنی قطر اپنا دفاع بھی خود نہیں کر سکتا, سعودی عربیہ اپنا دفاع بھی خود نہیں کر سکتا, اور ان ملکوں سے ہم ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں. لطیفہ نہیں. پاکستان کا رول مڈل ایسٹ میں بگ برادر کا ہونا چاہیے. ہم سعودی عربیہ کے بڑے بھائی ہیں, وہ ہمارا نہیں. یہ ملک بھوک رنگ میں زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس دفاع کا میکانزم ہے. سعودی عربیہ نہیں رہ سکتا. پورے UAE کی اکانومی کس چیز پہ چلتی ہے؟ سیکیورٹی, پیس, ٹرینکویلٹی. جب وہ سارا بمبو ہوا ہے پھر کیا ہوا ہے؟ کرو جی 5-5 لاکھ درہم جرمانے ہیں, چلواؤ پروپیگنڈا, لوگوں کو اریسٹ کر لو. مثلا پاکستان میں سرکار اور ڈیپ اسٹیٹ جب یوٹیوبرز کو اریسٹ کرتی ہے تو پوری قوم گالیاں دیتی ہے, دنیا سے انٹرنیشنل کنڈیمنیشن آتی ہے. جب UAE کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں.
ابھی قطر نے بھی کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ ایکچوئل ملک تو ہے نہیں. ٹھیک، تو ایک چیز تو ہمیں ریلائز کرنی ہوگی، پاکستان کا رول اب صرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نہیں ہے بلکہ مڈل ایسٹ میں آ گیا. کیوں؟ کیونکہ جو ایران نے رول اٹھایا ہوا تھا مڈل ایسٹ کا، وہ ابینڈن ان کو کرنا پڑ رہا ہے اپنے دفاع کے لیے. یہ رول پاکستان کو سنبھالنا پڑے گا. یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی لانگ ٹرم ویژن، کوئی لافٹی گول آئیڈیل ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں. یہ بہترین ٹائم ہے، کیونکہ امریکہ نے جو 2 نمبر حرکت کی ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ، کہ انہوں نے سارے اپنے مین چیزیں اٹھا کے اسرائیل کو دی ہیں اور ان کو سارٹ آف بیک برنر پہ رکھا ہے تاکہ ان کو میزائل راکٹ لگیں. اگر آپ یہ جنگ دیکھیں، یہ کتنی سکھ بات ہے. سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین، یہ سب بفر زون تھے اسرائیل کے لیے. جن کو بفر زون ہونا چاہیے تھا ایران کے لیے، وہ بفر زون تھے اسرائیل کے لیے. اور یہ سب امریکہ کی ایما پہ ہوا ہے. اور اب یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بات نظر بھی آ رہی ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہے کہ جناب یہ تو ہمیں ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ گئے. میری جو ریسرچ ٹیم ہے اور میرے جو ساتھی ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں، ہمارے سلمان صاحب ہیں، ان سب کو یہ خیال اور گمان ہے، اور کچھ مجھے بھی ہے، کہ شاید سوشل ایشوز پہ، ملکی مسائل پہ، انسانی مسائل کے اوپر میں اچھی بات کر لیتا ہوں اور مجھے تھوڑی سی دسترس ہے. تو ان سب کی پرزور فرمائش ہے، اینڈ اسپیشلی آپ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی بھی ہے، کیونکہ کچھ جو میری ویڈیوز ویلاگز بنے ہیں، جو ریلز بنی، وہ بہت وائرل ہوئی، بہت پسند کی گئیں. تو یہ مجھ پر ایک دباؤ ہے، ایک خواہش ہے سب کی طرف سے، جس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. ان قریب آپ میری ویڈیوز کو سوشل ایشوز کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے، ملکی مسائل پہ بات کرتے ہوئے، ان سنگ ہیروز کے بارے میں، ایسی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں، جو ہماری تاریخ، ہماری وراثت، ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، ان پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. اب ایک پہلو جو سعودی عربیہ کی ڈیل کا ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ہماری آئی ایم ایف کی کمپلیشن بھی قریب آ رہی ہے. یہ جو آپ کا تیل بڑھا ہے، یہ ابھی اس لیے بڑھا تاکہ ایف بی آر پیسہ اکٹھا کرے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم ان سے پیسے ایکسٹینڈ بھی کروا لیں تو ہماری اکانومی کک سٹارٹ کیسے ہوگی؟ اکانومی کا پہیہ چلنا کیسے شروع ہوگا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ملک میں سیکشن 144 نافذ کر دیں. اس سیکشن 144 کے تحت جو آپ کے ملک کی ایک سول سوسائٹی جینٹری ہے، جو ایک ایلیٹ ہے، اس کی ایک موومنٹ ہے عورت مارچ، ان کے 25 بندے اٹھا کے ریسٹ کر لیں. مثلا میرا خیال ہے عورت مارچ کی پوری ہسٹری میں کوئی دہشت گردی کا وقوع نہیں ہوا، کوئی انہوں نے اسٹریٹ لائٹیں نہیں توڑیں. تو اگر آپ ان کو نہیں بات کرنے دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ملک میں مکمل گفتگو شٹ ڈاؤن کر دی ہے. اچھا مزے کی بات کیا ہے، ان کے دفاع میں بھی کوئی نہیں بولا. ہم واحد ہیں جو بول رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، ریاست یہ جبر نہیں کر سکتی. اس کی وجہ ہے نا کہ ہمارے پرنسپل سیم ہے. دوسرا، ہم نے کون سی نئی گاڑیاں لے لیں، ٹھیک ہے، اور ان پہ پی پی ایف کروا لی. تو لہٰذا عورت مارچ کو احتجاج کرنے کا حق ہے. آپ ان سے بے شک اختلاف کریں، وہ آپ کا ایک ذاتی رائے ہے، آپ کا اپنا اوپینین ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ کی طرح آپ 2200 روپیہ سبسڈی دے دیں موٹر سائیکلس کو امڈ رائزنگ فیول پرائسز. اصل میں یہ ماشاء اللہ یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو پڑھنے کے لکھنے کا شوق بھی نہیں ہے سب کو. عید کی آمد ہے. صرف آج پیٹرول کی قیمت تاریخ کی 73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ اپنے موٹر سائیکلز میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنی سواری میں پیٹرول ڈلوائے یا اپنے بچوں کے لیے روٹی لے، بچوں کے لیے روٹی لے تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے، دوائی لے تو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں بچتے. اور دیکھو اب عید کی آمد ہے، آٹا بھی مہنگا، بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، تیل بھی مہنگا، پیٹرول بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی. آج ہمارے پیٹرول کے اوپر سب سے زیادہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا وہ کہاں جاتی ہے؟ گورنمنٹ اسے کیا پے کرتی ہے؟ ڈیٹ. یعنی کہ آپ جو اتنا مہنگا تیل لے رہے ہیں اس میں نمبر 1 کمپوننٹ ہے ڈیٹ سروسنگ.
تو کیوں نہ ہم لوگوں کو مزید پیسہ دے دیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اور ڈیٹ لے لیں تاکہ کل کو یہ تیل اور مہنگا ہو جائے گا. پنجاب نے کہا ہم کسر کو نہیں چھوڑے تو کے پی نے کہا سر غوری آیا پھر. ٹھیک ہے, ایکومن زیادہ پتہ ہے سینس کیا بنتی جو دنیا کر رہی ہے, لاک ڈاؤنز لگا دیں, ورک فرام ہوم کر دیں, ٹھیک ہے, اسکولس فرام ہوم کر دیں, لوڈ شیڈنگ سٹارٹ کریں. اصل میں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ سٹارٹ نہیں کر سکتا نا, 4 گھنٹے تو بجلی آنی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پلٹھا کام کرتے ہیں, اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا جنگ سے تعلق نہیں ہے, اس کا گورنمنٹ گریڈ سے تعلق ہے. پی 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 نے ایک فرضی وائس ریز کر دی کہ جناب عید سے پہلے بہت مہنگائی ہو گئی ہے, ہم کیسے لوگوں کے ووٹ خریدیں گے, میں مطلب لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے. تو اب نون لیگ کو 10 روپیہ کم کرے گی, پھر مریم عظمہ بخاری صاحب ہم سب کو بتائیں کتنا بڑا رحمت ہے. یہاں پہ اگر ہو سکے سعد بھائی تو وہ کلپ چلائیے گا جو آپ نے کل مریم نواز صاحبہ کے بھیجے تھے, کسی طرح اگر ہو سکے نا یہاں پہ یہاں پہ چل جائیں, اور اس کے نیچے نا بس صرف ان کی پرائس ڈال دینا تیل کی. تیل 170 ٹچ نہیں ہوا تھا تو ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ سب ختم ہو گیا, دنیا تباہ, اور آج تیل 175 پھاڑ کے نکل گئے. عظمہ بخاری صاحب آج کریں گے وی لاگ, تو میں ویٹ کروں گا اس میں کہ کہاں تیل کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, اب فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ عطا تاڑ صاحب نے کہا کہ پیٹرولیم پرائسز کی انکریز ہوا ہے مڈ ایسٹ کی ٹینشنز کی وجہ سے. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو ویسے میں بتاؤں سچی بات, جو انجینئر محمد علی مرزا نے ان کی بےزتی کی ہے نا, مجھے بڑا سکون ہے. جو انہوں نے پچھلے ہفتے سنڈے کے ویڈیو میں کی تھی, جہاں پہ انہوں نے صحیح تون کے نا جو بڑھاس نہیں ہوتی نکالی تھی ریاستی فیلئر کی. اللہ خیر کرے. آخری خبر ایک بہت افسوسناک خبر ہے, اوور آل ہی جس وقت ہو رہا ہے بہت افسوسناک ہے, لیکن جی آئی کے اندر یہ جی کی ہے نا ساتھ, جی آئی کے اندر میں بھی اب اس یونیورسٹی گیا ہوں تو میں دیکھی ہوئی ہے, بڑا ایک مزدار سا کیمپس ہے, بڑی مزے کی یونیورسٹی لائف اور فیل ہے. اچھا وہاں پہ بات ہے سب کو بورڈنگ میں رہنا پڑتا ہے, لائک وہاں ڈے اسکالر نہیں ہوتے. وہاں پہ ایک بچے نے خودکشی کر لی. یہ پچھلے 12 مہینے کی میرے خیال سے تیسری یا چوتھی خودکشی ہے جو یونیورسٹیز میں رپورٹڈ ہے. اس معاملے کے اندر موقع پہ آپ کا جو ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے وہ نہیں تھا, ہاسٹل وارڈن سسپینڈ کر دیا گیا. لیکن یہ ساری آپ سمجھو اس لمحے کی اسٹرکچرل پرابلمز ہیں. ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک ایجوکیشن کے سسٹم کو ایسے پروموٹ کیا جس کے اینڈ پہ ہم نے جابز نہیں رکھی ہوئی. یعنی آپ کا بچہ بہت پڑھ لکھ بھی جائے گا تو اس کو آگے ریپرزینٹ وہ چیزیں نہیں ملیں گی. تعلیم کا معیار اور ہے, معاشرے میں سیلف ورتھ کی ڈٹرمنیشن کا معیار پیسے ہیں. پھر اکثر اوقات انجینئرنگ کالجز میں اتنا پریشر کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ, آپ ٹاپ 1% میں ہوگا تاکہ زندگی بنے گی. سو ہمارے ٹیچرز اکوپڈ نہیں ہوتے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کام کر کے ہم ان کو ٹفر بنا رہے ہیں. آپ ٹفر نہیں بنا رہے, ان کو مینٹل پیشنس بنا رہے ہیں. بچہ یونیورسٹی کے تھرو گزرتا ہے تو اس میں اتنی فٹیگ سیٹ ان کی ہوگی تو وہ کام نہیں کر سکتا. یہ پرابلم چل رہی ہے. اگین جس کا بھی بچہ تھا یہ سوئسائڈ نہیں ہے, اس کو مرڈر کیا گیا میرے نزدیک. اوور اے پیسج آف ٹائم اسکولنگ سسٹم نے, ماں باپ نے اس بچے کو مجبور کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے اس کے لیے, آپ سب بھی اس کے لیے دعا کیجیے گا. رمضان کا مہینہ ہے, بہت ہی افسوسناک چیز ہے, ہم میں سے کوئی ایسا ڈیسیجن لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن اس بچے نے لیا ہے. اور جی آئی کے ایک ٹاپ یونیورسٹی ہے, تو کلیئرلی بچہ ایٹ سم پوائنٹ قابل تو تھا, لیکن ہم نے اس کو ویسٹ کیا. اصل میں ہمیں ہمارے لوگوں کی اہمیت نہیں ہے, ہم اپنے ہی لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے. مثلا اس بار چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ دی لائفز آف پاکستانیز آر ویری پریشس, لیکن نہیں ہے, ہمارے حکمران ایسے نہیں دیکھتے. ہم ڈسپینسیبل پروڈکٹ ہیں, ہمیں کبھی بھی ضائع کیا جا سکتا ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ 47 لوگوں کو 10 سال سزا ہوئی ہے 9 مئی کی کیسز میں. کتنی؟ 10 سال. جب بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی تھیں, جو اس کے بعد دنگے فسادات ہوئے تھے, اس میں زیادہ توڑ پھوڑ, زیادہ قتل عام ہوا تھا, ان کی کہاں جیل سینٹنسز ہیں. تو یہاں پہ جسٹس از سلیکٹیو, اور اس کا بہت نقصان ہے. اور یہ نقصان ہم لوگ بھگتتے جا رہے ہیں. اور پھر اسی نقصان کی بنی ہوئی فالٹ لائن موساد اور CIA ایکسپلائٹ کرتی ہے, اور آپ کے ملک میں دنگے فسادات کراتی ہے, پھر آپ کے ملک پہ جنگ نافذ کرتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ریاست اور ریاستی ادارے
ہوش کے ناخن لیں گے, اس ملک پہ ظلم کم کریں گے اور ایران کی ایکچول مدد کریں گے. کیونکہ اگر ہم نے آج اسرائیل اور امریکہ کو ایران پہ نہ روکا تو پھر پاکستان کا ٹائم اپ ہے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.